الحمدللہ آج ہمارا 17واں پارہ جو ہے وہ ایک پاؤ پڑھا گیا ہے، یعنی گویا کہ منزل اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ کل شروع کی تھی، آج دیکھو کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، یقین کریں ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں چلو رات جاگنا ہی ہے نا، پڑھتے رہے قاری صاحب۔ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو غور سے پڑھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، یہ بار بار کہتا ہوں، کیونکہ اس میں مسئلے اللہ نے بیان کیے ہیں جو ہمارے گھروں میں، سوسائٹیوں میں جگہ جگہ پر پھیل جاتے ہیں۔ مثلا آج چھوٹے چھوٹے 4 مسئلے اللہ نے بتائے ہیں، چلو یوں کر لیتے ہیں، 4 مسئلے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج صبح بھی میرے ساتھ ایک بندہ بحث کر رہا تھا، وہ جی جو بندہ مر گیا سو جی اس کی عمل اس کے ساتھ گئے، میرے ساتھ گئے، اس کے میرے کام نہیں آئیں گے، میرے اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو بندہ بڑا عجیب و غریب، تو میں نے اس سے پھر زیادہ بحث نہیں کی، میں نے کہا یار تم اللہ کا قرآن پڑھا کر۔ آج اللہ نے پہلا مسئلہ یہ بتایا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر دونوں گاؤں میں داخل ہوئے، گاؤں والوں نے کہا کہ تم لوگ جاسوس ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ ان کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں، دوڑ جاؤ یہاں سے۔ تو گاؤں والوں نے دونوں بزرگوں سے گاؤں سے نکال دیا۔ جب وہ گاؤں کی حد چھوڑ رہے تھے تو ایک دیوار، مفسرین کہتے جھکی ہوئی تھی، ایک کہتے کہ وہ گر گئی تھی، لیکن وہ گری ہوئی زیادہ قریب کے آس ہے۔ خضر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ ہم یہ دیوار سیدھی نہ کر دیں، اس کو بنا نہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ان کا بھائی ان گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، پانی تک نہیں پوچھا، مانگا کھانا نہیں دیا، ہم ان کی دیوار سیدھی کر دیں؟ تو جو جواب دیا خضر نے وہ آپ نوٹ کر لیں، یہ 16 سپارہ جب شروع ہوا تو پہلے ہی آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے خضر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو بتا دے کہ ان کا باپ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو ہم اس باپ کے نیکیوں کی وجہ سے ان کے بچوں کے ساتھ پیار کریں گے۔ اور آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا صبح، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ امیڈیٹ فادر نہیں تھا، بلکہ 7 پشتوں میں ایک نیک بندہ تھا جس کی یہ اولاد 7 پشتوں میں، 7 پشتوں کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے اس بندے کی حیا رکھی اور بچوں کی مدد کر دی۔ یہ آپ کے قرآن میں پہلا مسئلہ ہمیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں کے کیے ہوئے نیک کام بچوں کے کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا مسئلہ، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں جا کر کے جو میں نے عرض کیا۔ اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑے بے وقوف مسلمان ہیں، بھائی 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات بھی ہوئی تھی اور 12 کو حضور پیدا بھی ہوئے تھے، یہ میلاد مناتے وفات نہیں مناتے، یا الٹی بات کرتے ہیں کہ یار کتنے بے وقوف ہیں کہ جس دن نبی فوت ہوا اس دن خوشی مناتی ہیں، یا الٹی بات کریں گے کہ جس دن نبی فوت ہوا ہے اس دن خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات ربانی اور 2 نبیوں کا قصہ سنایا اللہ نے فرمایا لوگو تم جب پیدا ہوتے ہو تو لڈو بٹتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تمہاری 4 پائی گھر سے اٹھتی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، غم ہے تمہارے گھروں میں، اور جب ہم قیامت کو جی اٹھیں گے ہم بے خبر کہ ہمارا آخر کیا ہوگا۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اس کا مرنا، اس کا جینا، جی اٹھنا، اس کا پیدا ہونا، یعنی پیدا ہونا، اس کا مرنا اور اس کا قیامت میں جی اٹھنا، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے اور سلامتی ہے۔
کیا کہا؟ سلامتی ہے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اللہ نے کہا وسلام علیہ، سلام سلامتی، سلام کا تو پتہ ہے نا سلام کیا ہوتا ہے، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اے یحییٰ جس دن تو پیدا ہوا تمہیں مبارک ہو، جس دن تیری موت ہوگی مبارک ہو، اور جس دن تو جی اٹھے گا مبارک ہو۔ اللہ تو مبارک دے رہا ہے، تو ہم موت کیسے منائیں بھائی؟ یہ دوسرا مسئلہ اللہ نے ثابت کر دیا ہے اس قرآن میں، سورہ مریم میں ہے۔ اب اگلی بار آگے چلیں۔ ایک بندہ مذاق کر رہا تھا، میں سن رہا تھا کسی زمانے کی بات ہے، بچہ تھا اس زمانے میں، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن جب مدت کے بعد اللہ کا قرآن کھولا تو میرا اپنا دل صاف ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا یار تم کہتے ہو کہ نبی نور ہے، اگر وہ نور ہے تو پھر کھاتا پیتا کیوں ہے؟ تو پھر کھاتا کہاں جاتا ہے؟ وہ نور تو نہیں کھاتے ہیں۔ تو بندہ بیچارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار نبی بشر بھی تھا، نبی نور بھی تھا، جب وہ بشر تھا تو نوری مقابلہ نہیں کر سکے، جب وہ نور تھا تو بشر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں سمجھ آئی۔ لیکن آپ اس عمر میں جا کے، جیسے آج قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو بڑا خوبصورت واقعہ پڑھا انہوں نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے، انہوں نے سانپ چھوڑ دیے میدان میں، سانپ بھی سانپ ہو گئے، سانپ بھی سانپ ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ فَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ گھبرا نا، اپنا سوٹا پھینک دے، یہ لکڑی کا سوٹا جو ہے نا پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کا سوٹا پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بن گیا تو اسے کھانا شروع کر دیا۔ وہ سارے میدان میں جتنے سانپ تھے وہ لگ بھگ 4000 تھے، سارے کھا گیا۔ جب کھا گیا تو وہ پھیل کے کپا ہو گیا۔ یقیناً 4000 سانپوں کا عدد جانا، تو موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہوئے۔ تو جب پریشان ہوئے تو حکم ہوا کہ لا تخف، موسیٰ تو نہ گھبرا، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، اور اس کو لکڑی بنا دینا پھر میرا کام ہے۔ تو جب موسیٰ نے ہاتھ رکھا سیدھا کہ تو لکڑی بن گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں، اس وقت تو مجھے خیر سمجھ نہیں تھی، اب میں پوچھتا ہوں اگر وہ لکڑی نے 4000 سانپ کھائے تھے کہاں گئے وہ؟ سمجھ میں آئی بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 4000 سانپ کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم پھر سے اس کی اصلی سیرت پر لوٹا دیں گے، یعنی وہ 4000 کھانے کے بعد بھی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر نبی کھا بھی لے تو اس کی نورانیت میں کوئی فرق آئے گا؟ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ تیسری بات اللہ نے بتائی، تیسرا مسئلہ اللہ نے حل کیا۔ چوتھا سن لیں، کہتے تبرہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں ہمارے ایک درویش ہوتے تھے، بڑی پرانی بات، میں ٹیچر ہوا کرتا تھا گوجرا منڈی ضلع لال پور میں زمانے میں، پھر درویش رہتا تھا، بڑا ہی درویش تھا۔ تو وہ جو بھی کوئی چاہتا اس کو سوا دیتا تھا، وہ جو لکڑی جل رہی ہوتی تھی اس میں سوا اٹھا کے چٹکی بھر کے دے دیتا تھا۔ تو 5 بندے کہتے تھے عجیب بابا جی ہیں، یہ سوا ہی دیتے رہتے ہیں، چٹکے بھر بھر کے دیتے رہتے ہیں، یہ سوا بھی کیا رکھا ہے؟ قرآن نے یہ مسئلہ بھی حل کیا کہ اس سوا کے اندر بہت کچھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا سامنے ہے، گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں، گھوڑے کو لگائی ایڑ پہ، چل گھسا دریا کے، دریا پھٹ گیا، راستہ بن گیا، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ گھوڑا دیکھ کے بدکا پیچھے، ہمیں نہیں جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، یہ سارا واقعہ قرآن مجید کا خود پڑھیں آپ، میں سے آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں۔ بدکا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ گھوڑے نے چلنا شروع کر دیا۔ سامری رائٹ ہینڈ پر تھا، سامری جادوگر جسے آپ لوگ کہتے ہیں سامری، یہ بڑا نام اور بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اس نے دیکھا کہ پہلے یہ گھوڑا اڑی کر رہا تھا، اب یہ گھوڑے نے چلنا شروع کر دیا ہے، ضرور کچھ چکر ہے۔ اس نے جب غور سے دیکھا اوپر اسے کچھ نظر نہیں آیا، اوپر تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن وہ جب زمین پہ گھوڑی جس پہ جبریل امین سوار تھا، اس کا جب وہ زمین پہ پاؤں پڑتا تھا تو اس ریت کے اندر سبزہ اگاتا تھا۔
ریت کے اندر سبزہ اگاتا تھا. اس نے آنکھیں مل کے دیکھا, اس نے کہا یار یہ کوئی خاص بات لگتی ہے. اس نے اپنا گھوڑے سے اترا اور جیسے ہی جبریل امین کے گھوڑی نے پیر اٹھایا نا, اس نے مٹی نیچے سے اٹھا لی, اٹھا کے اپنا رومال نکالا اور اس کے اندر وہ ساری مٹی اس نے رکھ لی. یہ قرآن میں سارا واقعہ بیان. وہ قرآن کہتا ہے کہ فَقَبَضْتُمْ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ, رسول نہیں, رسول کا اثر. سامنے جادوگر نے وہ مٹی اٹھا لی اور اپنی جیب میں ڈال لی. دریا پار ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے, تو رات لینے کے لیے واپس آئے تو بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے. تو آپ نے سامری کو پکڑا. بڑا لمبا واقعہ آپ پڑھے, سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے. 16 سپارے کا آخری پاوا ہے سارا. پہلے بھائی پہ ناراض ہوئے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سامری نے کیا جو کیا. آپ نے سامری سے پوچھا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اور تم نے یہ بچڑا کیسے بلا لیا. کیا سوال تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ تو ایک عام آدمی, تو نبی تو نہیں, تیرے اندر یہ پاور کیسے آئی کہ تو نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کو مجبور کر دیا کہ وہ بولے تاکہ تو لوگوں کو گمراہ کر سکے. اس نے کہا بابا جی فَبَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ, جب آپ گھوڑے پر تھے اور آپ کا گھوڑا اڑی کر رہا تھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور میری نگاہ تمہارے گھوڑے کے سامنے تھی اور میں نے دیکھا کہ اس گھوڑی پر یقیناً کوئی فرشتہ سوار ہے جس کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے. تو جیسے ہی اس نے وہ سم اٹھایا, میں نے وہ مٹی اٹھا لی, میں نے یہ سونے کا بچڑا بنا کے اس کے منہ میں موری کی اور یہ مٹی میں نے اس کے اندر ڈال دی. بچڑے نے بولنا شروع کر دی. یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ سوا میں کیا رکھا ہے, مٹی میں کیا رکھا ہے. یہ اللہ نے ایک ایک کر کے ساری باتیں. ابھی اور بھی بڑی باتیں ہیں, یعنی حضرت سیدہ مریم کو بھوک لگی, بچہ پیدا ہوا, پاس کوئی نہیں ہے جی, آسمان کی طرف دیکھا, کہتی یا اللہ میں مر کیوں نہیں گئی. اللہ نے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے, اوپر تو تم نے دیکھ ہی لیا نا, اوپر کیا ہے. کہا اللہ کھجور ہے. فرمایا اس کھجور کو نیچے ایسے ایسے کر, ہاتھ لگائے اس کو, تازہ کھجوریں تیری جولی میں پھینک دوں گا. وَهُزِّي, اچھا حافظ صاحب یہ آیت چلے گئے تھے آگے, پھر بعد میں آگے پڑھی انہوں نے. اللہ کیا کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم تو گھبرانا, میں تیرے ساتھ ہوں. اس درخت کو ہاتھ لگا, تازہ کھجوریں خود بخود تیری جوڑی میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بڑی بے نیازی ہیں. تو بڑے مسئلے اللہ پاک حل کرتا ہے. ہم تھرولی قرآن کو پڑھیں, یقین کریں, ایک ایک آیت اور غور سے پڑھیں, چلتے چلتے نہیں. صرف وہ آیتیں نہیں جو آج کل ہر بندہ مخصوص آیتیں پڑھتا ہے, وہ بتوں والی آیتیں اٹھا کے بزرگوں پر, اللہ والوں پر, نبیوں پر چسپاں کرتے رہتے. باقی یہ قرآن نہیں سناتے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, کہ میں کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں, میں بھی اللہ کے قرآن سے سنا رہا ہوں. اس کو غور سے پڑھو, ایک ایک آیت کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہمارے بندے کئی بیمار ہیں, بار بار کال کرتے ہیں مجھے کہ استاد جی دعا کرائیں, تو آپ دعا کر دیا کریں. ہاں جی انہوں نے گل کرنا ہے. تو ہمارے نمازی جویس اور ان کے بیٹے بھی آتے ہیں یہاں پر, ان کے والد بیمار اسپتال میں ہیں, ان کے دعا کریں. رانا صاحب وزن کے لیے کریں, چودھری رمضان صاحب کے لیے. آصف ہمارا ایک بچہ بڑا پکا نمازی ہمارا, بڑا خوبصورت بچہ ہے, اس کی والدہ ہسپتال میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے ہی, اللہ تعالیٰ بھائی ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ہماری یہ جو خادم ہے عدیل مرزا, اس کی جو بیگم ہے نازیہ باجی, تو بڑا پیار کرتی ہے میرے ساتھ بھی, میرے بچوں کے ساتھ بھی, میری بیگم کے ساتھ بھی. ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا 1 سال پہلے, تو ان کی برسی بھی ہے, تو سب کے لیے دعا کرنا. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ بھی ان کی بھی اللہ پاک کی چوری صاحب کے گوڈے بھی ٹھیک کرے, تو سارے لالا جی کو بھی ٹھیک کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہ العالمین, ہم میں جو بیمار ہیں شفا دے دے. یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں مغفرت کر دے. یا اللہ ہم جو بچ رہے ہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا کر دے. ہمارے گھروں میں امن, سکون, پیار, محبت عطا کر دے. آمین برحمتک.